کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے شمال میں ایک ایسا پہاڑ موجود ہے جسے آج تک صرف 12 افراد سر کر سکے ہیں؟ ایک ایسا پہاڑ جو صدیوں سے اپنے راز چھپائے بیٹھا ہے، جہاں مقامی لوگ کہتے ہیں کہ پریاں رہتی ہیں اور جو کوئی بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے وہ راستہ پھٹک جاتا ہے۔ یہ ہے ملکہ پربت، واقعی پہاڑوں کی ملکہ، جس کے گرد آج بھی اسرار و رموز کا جال بنا ہوا ہے۔ وادی کاغان کے دل میں جہاں آسمان زمین سے ملتا دکھائی دیتا ہے، وہاں کھڑا ہے ملکہ پربت، پاکستان کا وہ شاہکار جو کہ 5290 میٹر کی بلندی کے ساتھ واقعی پہاڑوں کی ملکہ کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ یہ نہ صرف وادی کاغان کا سب سے بلند ترین نقطہ ہے بلکہ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن کی سب سے اونچی چوٹی بھی ہے۔ جھیل سیف الملک سے تقریباً 6 کلومیٹر جنوب میں واقع یہ پہاڑ آنسو جھیل کے قریب کھڑا صدیوں سے مسافروں، کو پیماؤں اور مقامی لوگوں کے دلوں میں خوف اور عقیدت کا مرکب بھرتا آیا ہے۔ ملکہ پربت کی تاریخ میں جھانک کے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی پہلی کامیاب چڑھائی 1940 میں برطانوی فوج کے 2 افسران ولوبی اور پرائس نے کی تھی، لیکن اس کے بعد یہ پہاڑ ایک چیلنج بن گیا جس سے کئی کوپے ماہ ہار گئے۔ آج تک صرف 12 کوپے ماہ اس کی بلند ترین چوٹی تک پہنچ سکے، جو اس کی انتہائی مشکل خطرناک فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ در حقیقت ملکہ پربت کی 3 چوٹیاں ہیں، شمالی چوٹی، کرسٹا اور جنوبی چوٹی، جن میں سے جنوبی چوٹی سب سے بلند اور خطرناک ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق ملکہ پربت پر پریاں رہتی ہیں جو اس علاقے کی محافظ ہیں۔ یہ پریاں کسی بھی شخص کو اس پہاڑ کے قریب جانے سے روک دیتی ہیں، اور جو کوئی بھی ان کی مرضی کے خلاف یہاں آنے کی کوشش کرتا ہے یا تو وہ بھٹک جاتا ہے یا مختلف قسم کی روحانی علامات نظر آتی ہیں۔ یہ کہانیاں صرف افسانے نہیں ہیں بلکہ یہاں کی ثقافت، عقائد کا حصہ ہیں۔ بہت سے کوپے ماؤں نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے اس پہاڑ پر عجیب و غریب آوازیں سنی ہیں، اچانک موسمی تبدیلیاں محسوس کی ہیں، اور کئی بار ایسا لگا ہے جیسے کوئی غیب سے ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ملکہ پربت کی یہ خصوصیات اس کی جغرافیائی محل وقوع اور موسمیاتی حالات کی وجہ سے ہیں۔ یہ پہاڑ انتہائی بلند ہونے کی وجہ سے سال کے بیشتر حصے میں برف پوش رہتا ہے، اور یہاں کا موسم انتہائی غیر متوقع ہے۔ گلیشیئرز کی موجودگی، تیز ہوائیں اور اچانک آنے والے طوفان اس کوپے ماؤں کے لیے ایک انتہائی مشکل چیلنج بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ بھوکمپ کے لحاظ سے حساس ہے، جیسا کہ 2005 کے زلزلے میں دیکھا گیا تھا جب اس علاقے میں کئی راستے تباہ ہو گئے تھے۔ تاہم یہ خطرات ملکہ پربت کے جاذبے کو کم نہیں کرتے بلکہ یہ اسے اور بھی پر اسرار اور دلکش بناتے ہیں۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ اپنے چڑھنے والوں کو خود منتخب کرتا ہے۔ جو لوگ دل میں احترام لے کر مقامی روایات کا خیال رکھتے ہیں اور فطرت سے ہم آہنگی کے ساتھ اس کے قریب جاتے ہیں، اکثر کامیاب رہتے ہیں، جبکہ جو لوگ صرف فتح کے جذبے سے یہاں پر آتے ہیں وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ 2012 میں پاکستانی کوپے ماں احمد مجتبیٰ نے 5 سال کی تیاری کے بعد اور 2 ناکام کوششوں کے بعد ملکہ پربت کی شمالی چوٹی کو سر کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ صرف جسمانی طاقت کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ ذہنی اور روحانی تیاری کا معاملہ بھی تھا۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے بات چیت کی، ان کے روایات کا احترام کیا اور یہ یقین رکھا کہ وہ فطرت کے مہمان ہیں، اس کے فاتح نہیں۔ آج کل ملکہ پربت نہ صرف کوپے ماؤں کے لیے بلکہ سیاحوں کے لیے ایک اہم مقام ہے۔ جھیل سیف الملک سے یہ پہاڑ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ اس کا منظر دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتا ہے، خاص طور پر صبح اور شام کے وقت جب سورج کی روشنی اس کی برفیلی چوٹیوں پر پڑتی ہے تو یہ سونے کی طرح چمکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگ اسے ملکہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ واقعی شاہی وقار کے ساتھ کھڑا ہے۔ ملکہ پربت کے گرد پائے جانے والے دوسرے اسرار میں آنسو جھیل کی کہانی ہے جو کہ اس کے قریب واقع ہے۔ مقامی کہانیوں کے مطابق یہ جھیل ایک دیو کے آنسوؤں سے بنی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ ایک پری جسے وہ پیار کرتا تھا اس سے محبت نہیں کرتی، یہ کہانی بھی ملکہ پربت کے رومانوی اور پر اسرار کردار کو اجاگر کرتی ہے۔ آج کے جدید دور میں جب ٹیکنالوجی نے پہاڑوں کو سر کرنے میں بہت مدد کی ہے، ملکہ پربت اب بھی اپنا وقار برقرار رکھے ہوئے ہے۔ GPS، جدید کوپے مائی کا سامان، موسمی پیش گوئیاں، یہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود یہ پہاڑ اب بھی کوپے ماؤں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ بات خود اس کی عظمت اور قدرتی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ ملکہ پربت کی حفاظت، اس کے ماحولیاتی توازن کا خیال رکھنا بھی انتہائی اہم ہے۔ یہاں پائے جانے والے نایاب جانور اور پودے، اس کے گلیشیئرز، یہاں کا قدرتی ماحول، یہ سب کچھ ہماری ذمہ داری ہے۔ مقامی حکومت اور سیاحت کے شعبے سے وابستہ لوگ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ یہاں آنے والے سیاح اور کوپے ماں ماحول کا احترام کریں۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ ملکہ پربت صرف ایک پہاڑ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی قدرتی شان، مقامی ثقافت کا حصہ اور انسانی ہمت و حوصلے کا امتحان ہے۔ چاہے آپ اسے سائنسی نظر سے دیکھیں یا روایتی عقائد کے ذریعے، یہ پہاڑ ہمیشہ ہمارے دلوں میں احترام اور خوف کا مرکب بھرتا رہے گا۔
और शायद यही वजह है कि आज जब कोई शख्स इसकी तरफ देखता है तो इसे लगता है जैसे ये कोई जिंदा वजूद है जो सदियों से अपने राज छुपाए खड़ा है और अपने चाहने वालों का इंतजार कर रहा है। मलिका पर्वत वाकई पहाड़ों की मलका, जिसने आज तक अपना ताज किसी के हवाले नहीं किया, और शायद यही इसकी असल खूबसूरती है।